سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پراسرار سورہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ایک پوشیدہ مخلوق کے بارے میں ہے جنہیں ہم جن کہتے ہیں۔ انہوں نے اتفاقاً ایک ایسا پیغام سنا اور اس ایک لمحے میں ان کی پوری تہذیب کا سب سے بڑا معمہ حل ہو گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی 72ویں سورہ، سورہ جن کی۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا نام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مرکزی کردار وہ باشعور مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے ایک بہت مشکل سفر کے بعد واپس آ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ اس تاریکی میں ایک روشنی کی کرن بن کر سامنے آیا۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ترجمہ ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا، پھر کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے پروردگار کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ یہاں جو سب سے پہلی بات ہے غور طلب، وہ ہے قل اوحی الی، یعنی کہہ دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست جنوں کو قرآن سنتے ہوئے نہیں دیکھا، جی، بلکہ اللہ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جن بھی عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ ان کا پہلا رد عمل تھا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ صحیح۔ یہ لفظ عجباً یہاں بہت گہرا ہے۔ یہ صرف نیا یا مختلف نہیں بلکہ حیران کن، غیر معمولی، ایک ایسا کلام جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ بالکل۔ ان کے لیے یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بالکل ایسا تھا جیسے انہوں نے کبھی ایسا کچھ سنا ہی نہ ہو، اور اس کی وجہ بھی واضح تھی۔ یہ کلام ایک ایسی ہستی کی زبان سے ادا ہو رہا تھا جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اسی لیے جنہوں نے فوراً نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کلام معجزہ ہے اور یہ خداوند رشد والا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان کا ایمان لانا کسی لمبے غور و فکر کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ حق کو پہچاننے کا ایک فوری عمل تھا۔ اور ایمان لاتے ہی انہوں نے جو پہلا اعلان کیا، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جی، اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، یہ توحید کی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کو جو بتاتے ہیں اس سے ان کے اندر آنے والی ذہنی اور روحانی تبدیلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیات 3 سے 5 میں وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کے بارے میں حد سے گزری ہوئی باتیں کرتا تھا، اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ آیات تو جیسے ان کی پوری پچھلی زندگی کا ایک تجزیہ ہے۔ وہ صرف ایمان نہیں لا رہے بلکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر یہ کہنا کہ ہمارا خیال تھا کہ کوئی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اندھی تقلید کا شکار تھے۔ وہ اپنے بڑوں اور لیڈروں پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ انہیں لگا یہ لوگ خدا کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ ہدایت کا راستہ اکثر اسی خود احتسامے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ یہ محض لا علمی نہیں تھی، یہ ایک نظام پر اندھے اعتماد کا ٹوٹنا تھا۔ جی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا صوفیہ یعنی بے وقوف اللہ کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا، تو کچھ روایات کے مطابق اس سے مراد ابلیس ہے، اچھا، جو خود جنوں میں سے تھا۔ تو گویا وہ اپنی نسل کے سب سے بڑے باغی کے نظریات کو رد کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل فکری انقلاب ہے۔ اس خود احتسامی کے بعد وہ اس تعلق کا بھی تجزیہ کرتے ہیں جو ان کا انسانوں کے ساتھ تھا۔ آیات 6 اور 7 میں وہ کہتے ہیں
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیا کرتے تھے، جس نے جنوں کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ کر دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اب کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی ویران وادی میں ٹھہرتے تو کہتے، ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہاں طاقت کے غلط استعمال کا ایک زبردست سبق ہے۔ جب انسانوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنوں سے پناہ مانگی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی، فزادہم رہقا، اس نے جنوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ انسانوں کی اس حرکت نے جنوں کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ صحیح۔ یہ ایک دو طرفہ گمراہی تھی۔ انسان شرک میں مبتلا ہوئے اور جن تکبر میں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی طاقت کا مرکز اللہ کے بجائے کوئی مخلوق بن جائے تو دونوں فریق تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل، یہ شرک کی ایک عملی تصویر ہے۔ بالکل، اور پھر وہ دونوں قوموں کی مشترکہ غلط فہمی کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یہ عقیدہ انہیں بد عملی میں مطمئن رکھے ہوئے تھا، لیکن اب جنوں کو ایک ایسی حقیقت کا سامنا تھا جس نے ان کے اس نظریے کو پاش کر دیا تھا، اور وہ حقیقت کیا تھی اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ جن بتاتے ہیں کہ قرآن سننے سے پہلے ان کی دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ آیات 8 سے 10، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی گھات میں پاتا ہے، اور یہ کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا زمین پر رہنے والوں پر شر مراد کیا گیا ہے یا ان سے ان کے رب نے رشد مراد لی ہے، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ اس تبدیلی سے اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یہ تو جیسے ایک جاسوسی کی کہانی کا کلائمیکس ہے۔ وہ ایک معمہ حل کرنے نکلے تھے، ان کا آسمانوں سے خبریں چرانے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ جی، ہر طرف سخت پہرے تھے اور شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ زمین پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہے یا کوئی بہت بڑی تبدیلی۔ اور پھر انہوں نے قرآن سنا اور انہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ بالکل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی واقع ہوئی۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وحی کی حفاظت کے لیے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ اس میں کوئی شیطانی آمیزش نہ ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بھلائی کا ارادہ تھا، یعنی رشدن۔ اس دریافت کے بعد وہ اپنی قوم کو اپنے معاشرے کی حقیقت بتاتے ہیں۔ آیات 11 سے 15 تک وہ اپنی اندرونی حالت بیان کرتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے، ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے تھے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ منحرف ہیں۔ پس جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، اور جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہاں وہ واضح کر رہے ہیں کہ جنوں کی دنیا بھی انسانوں کی دنیا کی طرح ہی ہے۔ وہاں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، مختلف نظریات اور گروہ ہیں۔ جی، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اختیار اور آزاد مرضی صرف انسانوں کو نہیں دی گئی، جنات بھی اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم مختلف راستوں پر تھے ظاہر کرتا ہے کہ قرآن سننے سے پہلے ان میں بھی نظریاتی انتشار تھا۔ لیکن قرآن نے انہیں دو واضح راستے دکھا دیے، مسلمون یعنی وہ جو اللہ کے آگے جھک گئے، اور قاسطون یعنی وہ جو حق سے ہٹ گئے۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اور یہ اصول صرف جنوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی ہے۔
اگلی 2 آیات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ایک آفاقی قانون بیان کرتی ہیں، آیات 16 اور 17۔ وَإِن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں وافر پانی یعنی نعمتوں سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت اور بڑھتے ہوئے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نقطہ ہے۔ ہم عام طور پہ مشکلات اور غربت کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ جی، اکثر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن اس سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل آزمائش خوشحالی اور نعمتیں ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فراوانی انسان کو غفلت اور تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے جو اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ مصیبت میں تو انسان خدا کو یاد کرتا ہی ہے، لیکن خوشحالی میں اسے یاد رکھنا ہی اصل امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جی، ذکر ربہ، اپنے رب کی یاد۔ کیا خوبصورت تجزیہ ہے۔ اور اسی ذکر اور عبادت کی مرکز کے بارے میں اگلی آیات بات کرتی ہیں۔ سورہ کا اگلا حصہ خالص توحید اور پیغمبر کے حقیقی کردار کو واضح کرتا ہے۔ آیت 18 اور 19، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ: اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ اس پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے۔ مساجد کی تفسیر میں جو 2 معنی بیان ہوئے ہیں وہ دونوں ہی بہت گہرے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے عبادت گاہیں، جی، لیکن دوسری تفسیر جو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے وہ یہ کہ مساجد سے مراد سجدے کے 7 اعضاء ہیں: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے۔ صحیح۔ یہ تفسیر عبادت کو ایک جسمانی حقیقت بنا دیتی ہے، مطلب یہ کہ انسان کا پورا وجود، اس کا ہر وہ حصہ جو اسے سہارا دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کا ہے اور اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ توحید کا صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک جسمانی اظہار ہے۔ بہت خوب۔ اور جب اللہ کا یہ بندہ عبداللہ اس خالص توحید کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا تو لوگ اس کے گرد ہجوم کر لیتے۔ جی، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جنات کا ہجوم تھا جو شوق سے قرآن سن رہے تھے، اور کچھ کے نزدیک یہ مشرکین تھے جو غصے سے آپ کو گھیر لیتے تھے۔ اچھا۔ اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مشن اور اپنی حیثیت واضح طور پر بیان کر دیں۔ آیات 20 سے 24، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ میرا کام تو صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا ہے۔ یہ اعلان توحید کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ جب اللہ کا سب سے محبوب اور مقرب بندہ، اس کا رسول، یہ اعلان کر رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے، جی، تو یہ ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پیغمبر کی تعظیم ضروری ہے، لیکن انہیں خدائی صفات کا مالک سمجھنا توحید کے خلاف ہے۔ بالکل۔ پیغمبر کا کام خدا بننا نہیں بلکہ خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے۔ بالکل۔ یہ پیغام کی طاقت کو پیغمبر کی ذات سے بالا تر کر دیتا ہے، اور جو اس پیغام کو رد کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور پھر سورہ کے آخر میں علم غیب کے نازک موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ کفار پوچھتے تھے کہ عذاب کب آئے گا؟ اس کے جواب میں کہا گیا، قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ ترجمہ: کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو، تو وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔
یہ آیات علم غیب کے بارے میں ایک بنیادی اصول قائم کرتی ہیں۔ پہلا اصول، غیب کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی، دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، ایک استثناء ہے، الا من ارتضی من رسول، لیکن یہ علم ذاتی نہیں ہوتا، عطائی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی حفاظت کا کیسا زبردست نظام ہے، اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، یعنی فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وحی کا یہ علم شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہے۔ تو اس سورہ کا سفر جو جنوں کے قرآن سننے سے شروع ہوا تھا، وہ توحید، رسالت اور علم غیب کے بنیادی عقائد پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے کلیدی نکات یہ ہیں کہ قرآن کی حقانیت اتنی واضح ہے کہ ایک دوسری مخلوق نے سنتے ہی سے پہچان لیا۔ جی، توحید کا پیغام ہر قسم کے شرک کو رد کرتا ہے، اور آخر میں یہ کہ علم غیب کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں ایک پوشیدہ دنیا کی جھلک دکھاتی ہے، لیکن اس کا ہر پیغام ہمارے لیے ہے۔ جنوں کا ایمان لانا، اپنی غلطیوں پر غور کرنا اور حق کو پہچان کر فوراً قبول کر لینا، یہ سب ہمارے لیے کائنہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کیا جس نے ان کی پوری کائنات کا تصور بدل دیا، اور انہوں نے اسے کھلے دل سے قبول کیا۔ بالکل، اور اسی پر ہم آج کی گفتگو کو ایک غور طلب نقطے پر ختم کرتے ہیں۔ اس سورہ میں جنات، جو ایک پوشیدہ مخلوق ہیں، قرآن سن کر فوراً حق کو پہچان لیتے ہیں، جبکہ بہت سے انسان جو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل پردہ آنکھوں کا نہیں، بلکہ دل پر پڑے تکبر اور تعصب کے پردے ہوتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے اور حق کے درمیان کون سے حجاب حائل ہیں۔